حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کو راہ حق کیسے ملی؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں زہد و تقویٰ میں یگانہ روزگار ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ کے طائب ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا آپ نے دنیا میں طائب ہو کر راہ مولا کیسے اختیار کی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں ایک شرابی انسان تھا، ہر وقت شراب میں دھت رہتا۔ اسی زمانے میں نے ایک حسین و جمیل کنیز خریدی۔ اس کنیز کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس سے مجھے بے حد محبت ہو گئی۔ وہ بیٹی ذرا بڑی ہو کر جب گھسیٹنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت نے اور جڑ پکڑ لی۔ پھر ایسا ہوتا کہ جب شراب لے کر بیٹھتا تو وہ میرے پاس آ جاتی اور شراب کا پیالہ مجھ سے چھینتے ہوئے میرے کپڑوں پر گرا دیتی۔ وہ میری بیٹی جب 2 سال کی ہوئی تو اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے غم نے مجھے بدحال کر دیا۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان آئی، جمعہ کی رات بھی تھی۔ میں نے اس شب بھی شراب پی اور شراب کے نشے میں سو گیا۔ عشاء کی نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت کا میدان ہے، مردے قبروں سے نکل کر آ رہے ہیں، انہی میں بھی ہوں۔ مجھے اپنے پیچھے کسی چیز کی آہٹ ہوئی، مڑ کر جو دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا سانپ منہ کھولے میری ہی طرف دوڑا آ رہا ہے۔ مجھ پر خوف طاری ہوا اور میں نے بھاگنا شروع کیا۔ ایک راہ پر مجھے ایک سفید پوش بزرگ شخص ملا۔ میں نے اس سے منت سماجت کی کہ مجھے اس مہلک سانپ سے بچا لو، مگر اس نے معذرت کی اور کہا، میں کمزور ہوں اور سانپ بہت زبردست ہے، اس لیے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، مگر آگے جاؤ، شاید مولا تعالیٰ تمہاری نجات کا کوئی راستہ ظاہر فرما دے۔ میں وہاں سے آگے چلا اور ایک بلند ٹیلے پر جا چڑھا، جہاں سے جہنم کی آگ، اس کے طبقات اور بھڑکتے شعلے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پیچھے آتے ہوئے سانپ کے اندیشے سے مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں اس غار جہنم میں نہ گر پڑوں۔ اتنے میں نے غیب سے ایک آواز سنی، پیچھے ہٹ جا، تو دوزخی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ میں وہاں سے پلٹا تو سانپ بھی میرے ساتھ آیا۔ ایک آواز سن کر میں ضعیف مرد کے پاس آیا اور کہا، آپ نے اس سانپ سے بچانے میں میری مدد نہیں کی۔ ضعیف مرد میری بات سن کر رونے لگے، میں تو ضعیف ناتواں ہوں، مگر تم اس ٹیلے پر چلے جاؤ جہاں اہل ایمان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر تمہاری بھی کوئی امانت ہوگی تو اس سے تمہیں ضرور مدد ملے گی۔ میں ادھر بھاگا۔ وہ ایک گول پہاڑی تھی، اس کے اندر بہت سے دروازے تھے، دروازوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، ہر دروازہ پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے سونے کے پٹ لگے ہوئے تھے۔ میں پہاڑی پر دوڑا تو سانپ بھی میرے تعاقب میں آیا۔ میں دروازہ کے نزدیک پہنچا تو ایک فرشتے نے پکارا، پردے اٹھا دو، دروازے کھول دو، شاید اس بدحال کی یہاں کوئی امانت ہو جو اس کے دشمن سے اسے بچا سکے۔ دروازہ کھلتے ہی بہت سے چاند جیسے خوبصورت بچے میرے پاس آ گئے۔ اتنے میں سانپ بھی میرے قریب آ گیا۔ بچوں میں سے ایک نے چیخ مار کر کہا، سب کے سب جلدی پہنچو، سانپ تو اس کے قریب آ گیا ہے۔ اسی اثناء میں میری بیٹی بھی وہاں آ گئی اور مجھے دیکھ کر رو پڑی اور بولی، باخدا یہ تو میرے والد ہیں۔ یہ کہہ کر بجلی کی سرعت کے ساتھ ایک نورانی جھولے میں میرے پاس آ پہنچی، پھر اپنا بایاں ہاتھ میری داہنی جانب بڑھایا جسے میں نے پکڑ لیا، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ سانپ کی طرف بڑھایا تو وہ پیچھے بھاگ نکلا، پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں آ بیٹھی اور میری ریش پر ہاتھ پھیرا اور بولی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو نازل ہوا۔ میں یہ سن کر آبدیدہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اے بیٹی، کیا تم یہاں قرآن مجید بھی جانتی ہو؟ بیٹی، ہم لوگوں کو آپ لوگوں سے زیادہ اس کا علم ہے۔ باپ، تو بتاؤ یہ سانپ جو مجھے دوڑا رہا تھا،
یہ کیا مصیبت تھی بیٹی، یہ آپ کا برا عمل تھا، آپ نے انہیں اسے مضبوط بنایا تو وہ توانا اور مضبوط ہو گیا اور آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ باپ، یہ بزرگ مرد کون تھے؟ بیٹی، یہ آپ کا نیک عمل تھا جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ آپ کے عمل بد سے ٹکرانے کی اس میں قوت نہ رہی۔ باپ، بیٹی اس پہاڑی میں تم کیا کرتی ہو؟ بیٹی، ہم سب مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہم قیامت تک یہیں رہیں گے، ہم لوگوں کو آپ لوگوں کا انتظار ہے تاکہ ہم شفاعت کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری آنکھ کھلی تو میں حیران و پریشان تھا، مجھ پر خوف طاری تھا۔ صبح ہوئی، جو سرمایہ میرے پاس تھا لوگوں کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کی۔